ایک بار پھر الیکشن ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت آپ کو یہ بتا دیں کہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت ہماری جو نمائندہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ الور مہک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الور یہ بتائیے گا، پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے تو کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیا لوگ ابھی پولنگ اسٹیشنز کے اندر موجود ہیں اور انہیں جو لوگ ابھی اندر موجود ہیں انہیں ابھی اپنا ووٹ کاسٹ جو ہے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یا ان کو باہر بھیجنے کی شروعات ہو چکی ہے؟ نہیں دیکھیں، ابھی ہم پولنگ اسٹیشن کے پاس ہی موجود ہیں۔ جو ابھی ہم یہ اسی پہ بات کر رہے تھے، یہاں پر جو خواتین تھی ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن کا ووٹ ابھی کاسٹ نہیں ہوا، لیکن وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہی موجود ہیں اور ان کی طرف سے یہ شکایت موصول ہو رہی تھی کہ جو پولنگ کا جو عمل تھا، جو عملہ تھا اندر، وہ تھوڑا سا سست تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے میں دیر ہو رہی تھی۔ اور ابھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے GBA 20 حلقہ 2 کے اندر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے اندر جہاں مردوں کا پولنگ اسٹیشن قائم ہے، اس کے علاوہ خواتین کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، اس کے علاوہ گورنمنٹ انٹر کالج کے اندر اور آس پاس جو ڈسپینسریز ہیں اور جہاں پہ مختلف پولنگ اسٹیشن قائم ہے، وہاں پر جو ابھی بہت زیادہ لوگوں کا رش ہے اور لوگ اندر موجود ہیں۔ جو اندر موجود ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جا رہا ہے، لیکن جب جو اب آ رہے ہیں دروازے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں پولنگ اسٹیشن کے، جو باہر سے اب لوگ آ رہے ہیں ان کو اندر نہیں چھوڑا جا رہا۔ اوبیسلی اب آنے کا تو جواز پیدا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے پولنگ کا عمل 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتا ہے، لیکن یہ بتائے گا کہ چونکہ ایک بڑی تعداد آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ اندر موجود ہیں یا جو لوگ بہت پہلے سے کھڑے ہوئے تھے ان کا نمبر نہیں آئے، تو ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی پولنگ کے عمل میں کوئی توسیع کی جائے گی یا کوئی ایک آدھ گھنٹہ ان کو ایج دیا جائے گا کہ پولنگ کا عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ایسا کچھ اطلاعات آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، اس قسم کی اطلاعات تو ابھی تک نہیں آئی ہیں کہ ان کو کتنا ٹائم دیا جائے گا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ووٹر لسٹ تھی ان کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلمس آ رہی تھی، ان کے نام جو ہے وہ مشکل سے مل رہے تھے، تو تھوڑا سا اس میں کنفیوژن تھی جس کی وجہ سے پولنگ کے عمل میں دیر ہو گئی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اسپیشلی جو گورنمنٹ انٹر کالج کے اندر پولنگ اسٹیشن ہے جس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ابھی موجود ہے، جس کو کم سے کم اگر میں آپ کو بتاؤں تو 200 سے 300 سے زائد خواتین ہیں جو اندر موجود ہیں جن کا ابھی تک ووٹ کاسٹ نہیں ہوا ہے۔ اوکے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 200 سے 300 تقریباً خواتین ہیں جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو عملہ ہے، جو پولنگ کا عملہ ہے، تو وہ ان تمام لوگوں کو جو پولنگ اسٹیشنز کے اندر موجود ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، کیونکہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جو بھی گیٹ کے اندر موجود ہیں وہ تو چاہے دیر بھی ہو ان کو یہ ہوگا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اچھا، یہ بتا دیجئے کسی پرٹیکولر آپ پولنگ بوتھ کی بتا رہی ہیں یا بائی اینڈ لارج آپ کی نالج میں یہی آیا ہے کہ بڑی تعداد لوگوں کی ابھی موجود ہے جن کا ووٹ کاسٹ ہونا رہ گیا ہے؟ آپ کسی ایک پولنگ سینٹر کا بتا رہی ہیں یا بائی اینڈ لارج ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں، اوور آل ہم یہاں پہ 6 سے 8 پولنگ اسٹیشن کے اندر صبح سے جا رہے ہیں، مشکل ہم کوشش کریں گے ہم آگے بھی جائیں، لیکن جس بھی پولنگ اسٹیشن میں گئے تو وہاں پہ یہی کمپلین ہمیں سننے کو مل رہی تھی کہ جو ہے وہ پورٹ جو ہے وہ سست روی کا شروع سے ہم جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ آ رہا تھا، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ 2 سے 3 اس طرح کی یہاں پر غزر کے اندر اسکول اور کالجز کے اندر جو ہے وہ سینٹر جہاں پڑا ہے خواتین کا۔ آپ نے لارجلی بتایا کہ زیادہ تر تو خبر یہی ہمارے پاس تھرو آؤٹ دا ڈے رہی ہے کہ پولنگ مقررہ وقت پر ہی شروع ہوئی ہے، جو صبح کا وقت اس کا بتایا گیا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، پولنگ اپنے مقررہ وقت پہ شروع ہوئی تھی، لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 12 بجے کے بعد بڑھا۔ اس بار پہلی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا، ویسے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، جلدی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن اس بار جب ہم شروع میں گئے تھے جو 12 بجے تک کا وقت تھا تو وہاں پہ اس وقت ووٹر کی کم تعداد تھی، اور بار بار ہم اسی چیز کی رپورٹنگ کرتے رہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ 12 بجے کے بعد لوگ آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ بھی کافی دیر سے آئے، اور پھر ایک ساتھ خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں یہ بھی مسائل آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ایک ساتھ جو ہے وہ پھر اندر داخل ہو جاتی ہیں، جو پھر عملہ ہوتا ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، پھر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اور بھی مزید جو ہے وہ اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے البر، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ البر مہک ہماری نمائندہ تھیں یہ ثنا، اور یہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ صورتحال رہی ہے۔ بائی اینڈ لارج بڑا پیسفلی یہ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک پرابلم ہمیں ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ دوسرے ہاف میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے،
ओके, चलिए ये भी बता दें। नाज़रीन को हम बता दें, लेकिन बहरहाल पहला नतीजा मौसूल हो गया है ज़राए के मुताबिक, लेकिन जो कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसको मलूज़ खातिर रखते हुए हम 1 घंटे बाद ही उसको अनाउंस करेंगे कि वो कौन से हल्के का, कौन सी नशिस्त का जो है वो रिज़ल्ट आया है और कौन सा खुशनसीब उम्मीदवार है जो उस हल्के से, उस सीट से जीता है। अच्छा यासर, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, ये मैं लोगों की पार्टिसिपेशन के बारे में बता रहा था कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा ही देखने में आया है कि जब भी जनरल इलेक्शन भी हो, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये सिचुएशन हमेशा से रही है कि जब भी इलेक्शन होते हैं लोगों की पार्टिसिपेशन जो होती है वो 12 बजे के बाद ही ज़्यादा नज़र आती है और फिर बड़ी तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला वोट डालने का। तो ये ज़रा प्रैक्टिस हमारे यहाँ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब आपको वोट का मुकर्ररा वक्त जब स्टार्ट होता है, कोशिश किया करें कि पहले हाफ में जाके वोट कास्ट कर लें। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, क्योंकि यासर जितनी बड़ी तादाद वोटर्स की होती है तो अमला ज़ाहिर उस हिसाब से नहीं होता, बिल्कुल ऐसा तो उनको भी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदगान भी हमें बता रहे थे कि ऑब्वियसली जो वोटर्स हैं उनमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी बड़ी तादाद होती है और उनको भी समझाना पड़ रहा होता है, तो उसमें भी बहुत टाइम जो है वो लग रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिजल्ट्स का चलें, ये तो अच्छा हुआ कि हमने बता दिया अपने देखने वालों को भी कि हमारे जो एथिक्स हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम पहले से किसी चीज़ को डिस्क्लोज करें। हमारे पास नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही ये भी आपको बता दें कि नतीजा जो है वो कंपाइल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि 5 बजे जैसे ही प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होती हैं, सारे वोट कास्ट हो जाते हैं, उसके फौरी बाद जो ये बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं इनको खोलना शुरू कर दिया जाता है और वोट काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो पहला नतीजा जो है वो हमें मौसूल हो गया। ठीक है, रज़ा कसीर हमारे साथ जो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं उनसे बात करते हैं। रज़ा, आप किस हल्के में मौजूद हैं और चूँकि इस वक्त पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, तो ये बताइएगा कि वहाँ पे जो वोटरों की गिनती है उसका अमल शुरू हो चुका है, क्या देख रहे हैं आप? जी हाँ, मैं इस वक्त हल्का नंबर 1 में मौजूद हूँ स्कर्दो में, और यहाँ पर अभी वोटिंग का अमल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो पोलिंग एरिया में मौजूद थे उनको पोलिंग की वोट डालने की इजाज़त दी गई है। वो कुछ जो पोलिंग स्टेशन है उस पर अभी गिनती शुरू हो चुका है और तवक्को की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट में कुछ रिजल्ट हमें मौसूल हो जाए। ठीक है, वोट काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है जैसा कि आपने बताया, और उमूमन होता ही है कि ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो यकीनन नताइज जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे और ये एक्सपेक्टेड है कि 8-9 बजे के करीब तक जो है वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर भी दी जाए। ऐसा बहुत मुमकिन है। क्या आपके पास भी ऐसी इत्तलात हैं कि इसका हतमी नतीजा जो है इसका बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐलान भी कर दे? जी हाँ, तवक्को जाहिर की जा रही है कि जो इलेक्शन ऑफिशियली इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो रात 12 बजे तक हो जाए, लेकिन माजी के उसको देखते हुए, रिकॉर्ड देखते हुए कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो अनाउंस करते रहे हैं। तो अभी जो गिनती का अमल है वो जारी है। बिल्कुल अभी तमाम अमले यहाँ पर अलर्ट है और जो बकाया मानदा जो बंदे थे, नफूस थे, उनको उस एरिया से बाहर निकाल दिया गया है। जी ठीक है, पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो अभी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। जैसा कि अभी अलवर भी हमें बता रही थी कि जिस हल्के में वो मौजूद है वहाँ पर तकरीबन 100-200 जो है वोटर्स अंदर मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली उस वोट कास्ट में मजीद मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। लग सकता है, और जैसे कभी आपने भी जिक्र किया कि 8-9 बजे तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है नताइज का जो है वो हतमी ऐलान आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपने भी देखा कि बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन्स चली, बड़े ज़बरदस्त जलसे हुए, बहुत बड़े बड़े दावे हुए, बहुत बड़े बड़े वादे हुए। बात करते हैं अगर हम मुस्लिम लीग नून की, तो उनका ये कहना है कि जी हमने डेवलपमेंट का काम बहुत किया, मरकज़ में भी हमारी हुकूमत है। तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अमूमी तौर पे देखा ही जाता है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है उन्हीं की हुकूमत जो है वो जीबी में भी और कश्मीर में भी बनती है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त नताइज किसके हक में आते हैं। अगर तो मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ऑब्वियसली उनकी बात भी पूरी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब इतना कुछ और इतने ज़ाहिर पुरएतमाद है पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी, लेकिन ऑन अदर हैंड हम जब बात करते हैं पीटीआई की,
تو پھر کیا ایسی وجوہات بنی تو پھر انہیں کیوں وہ گراؤنڈ نہیں دیا گیا؟ آپ ان کو گراؤنڈ کیونکہ شکوہ کرتی نظر آئی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، اور ان کو روکا بھی گیا، سلمان اکرم راجہ کو روکا گیا، ان کی فلائٹ بھی روکی گئی، تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہیں وہ گراؤنڈ مل جاتا تو کیا وہ کوئی بہت بڑا اپسٹ دے سکتے تھے؟ نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے کہ سب کے لیے ہونا چاہیے بالکل، اور کیمپین چلانے کا حق جیسے دیگر کینڈیڈیٹس کو تھا، دیگر لیڈرشپ کو تھا، پولیٹیکل پارٹیز کے، خاص طور پہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، اس طرح سب کو اس کا حق ہونا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ ضروری آپ نے کہا نا کہ ڈفرینس کیا اس سے آ سکتا تھا، میرا نہیں خیال، کیونکہ جب تک آپ کے پاس آپ کا انتخابی نشان نہ ہو، کوئی پلیٹ فارم سالڈ اگر نہ ہو، تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں جنرل الیکشن میں۔ وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک اور بات ہے، جو سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے خادم علی یوسفزئی صاحب، انہوں نے اس دن میرے پروگرام میں کہا تھا یہ بات، جب ان سے یہ میں نے جو آپ سے سوال کیا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو وہ گراؤنڈ نہیں دیا گیا، جیسے کہ آپ لوگ جلد سے جلوس کریں، آپ لوگ کیمپین چلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپنی کیمپین چلا رہی ہے، تو ان کو نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اپنے اڈیالہ جیل سے باہر ہی نہیں آ رہے تھے، وہاں پہ ان کی ساری وہ تھی، ابھی 6 دن پہلے 5 دن پہلے تو ان کو ہوش آیا کہ اچھا سنا، یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کی پرائیورٹیز میں رہا نہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت اہم نیشنل ایشوز کے اوپر جب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور بجٹ کے حوالے سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن میں جو سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے حوالے سے جو چیزیں انٹیسپیٹ کی جا رہی ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، اس کے اوپر اپنی آواز بھی بلند کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سجیسشنز اور پروپوزلز بھی فلوٹ کریں تاکہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہو سکے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے جیسے بھی بات کی کہ آپ کا جی بی کا الیکشن اتنا امپورٹنٹ الیکشن تھا، اس کے لیے آپ اتنا لیٹ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو لیا، اتنا ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ناظرین کو ذرا ہم بتائیں گے کیونکہ بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس، آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مرکزی دفتر ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں بتائیں گے ایک بار پھر کہ آزاد کشمیر پولیس نے جو ہے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا ہے، اور آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشار ٹولے کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے کالعدم انتشاری کمیٹی JAAC کے مرکزی دفتر کو ریاست مخالف سرگرمیوں پر سیل کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں بتائیں گے کہ پولیس کی طرف سے تلاش کے دوران ایک سب مشین گن، ایک 12 بور رائفل اور ایک پستول برآمد ہوا، اور چھاپے کے دوران مرکزی دفتر کے باہر عوام کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود کوئی احتجاج یا نعرہ بازی دیکھنے میں نہ آئی۔ ماہرین کے مطابق چھاپے میں اسلحہ برآمدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹولہ نام نہاد عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہے۔ آپ کو یہاں ناظرین یہ بتائیں گے کہ ریاست ریٹ کے نفاذ، قانون کی حکمرانی اور عوامی نظم و ضبط کے تحفظ کے لیے ایسی قانونی کارروائیاں ناگزیر ہوتی ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا ہے، اور آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشار ٹولے کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے کالعدم انتشاری کمیٹی JAAC کے مرکزی دفتر کو ریاست مخالف سرگرمیوں پر سیل کر دیا ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ تلاشی کے دوران ایک سب مشین گن، ایک 12 بور رائفل اور ایک پستول برآمد ہوا۔ چھاپے کے دوران مرکزی دفتر کے باہر عوام کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود کوئی احتجاج یا نعرہ بازی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ چھاپے میں اسلحہ برآمدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹولہ نام نہاد عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں۔ اچھا، جاوید میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان ہیں آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے، ان سے اس بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دفتر کے حوالے سے ابھی یہ جو خبر آئی ہے، اس کے اوپر کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو عوام کا رد عمل ہے جس کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ عوامی یہ مطالبات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے، جاوید صاحب ذرا یہ فرمائیے گا اس پہ عوام کا اب تک کیا ریئیکشن ہے، فرمائیے۔ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کی عوام ہمیشہ پرامن رہی ہے، ہمیشہ ان میں جو اخلاقی معاشرتی اقدار ہیں وہ بدرجہ تو موجود ہیں، انہوں نے ہمیشہ ٹالریٹ کیا۔ وہ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو غیر مقبول فیصلے بھی لینے پڑے۔ اب جب ہر شخص کی یہ خواہش ہو کہ قانون میری مرضی کے مطابق ہو، میرے منشا
کے مطابق وہ ایکٹ کرے، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا. اس کے لیے کچھ طریقہ کار موجود ہوتا ہے، رول ریگولیشن ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح ہمیں پہلے بھی 14 قیمتی انسانی جانیں ضائع کر چکے ہیں، پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، اور جس کے بعد حکومت نے 177 FIRs وڈرا کی اور 45 افراد کو معاوضہ دیا. باقی بھی جو ان کے نکات تھے تو آپ بھی اس وقت بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور بار بار ان کے پاس جاتے رہے کہ تاکہ ہم اس لڑکی کو ختم کر سکے، لوگوں کی جان مال کو تحفظ فراہم کر سکے. اور اسی آڑ میں جو ہمارا اصلی دشمن ہے بھارت، جو آپریشن سندور میں شکست کھانے کے بعد اور پاکستان کو جس طرح مارکا حق بنیان مرسوس میں اللہ نے چیف آف ڈیفینس فورسز حافظ سعید آصم منیر کی قیادت میں فتح مبین سے درکنار کیا، تو وہ اب ایسے موقع تلاش کر رہے ہیں. یہ بات یہاں تک ہی نہیں اٹکتی، اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے، اور اختلاف رائے وہاں ہوتا ہے جہاں صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں. وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اختلاف رائے کی بالکل گنجائش موجود ہے. لیڈرشپ کے خلاف کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی تو ذرا بتائیے، کیونکہ لیڈرشپ تو دوبارہ سے لوگوں کو پرووک کر سکتی ہے، اس کے بھی امکان موجود ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ وزیر اعظم صاحب نے بالکل تو ٹوک کہا جی. ہم نے ایک آئینی ریفرنس دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں صدر ریاست نے، تو جو سپریم کورٹ جو آزاد کشمیر کے سب سے بڑی عدالت ہے، جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس طرح آزاد کشمیر کی بھی سب سے بڑی جو ریجیکشن ہماری اپنی، اس نے بھی سارے جو حکومتی اقدامات تھے ان کو آئینی تحفظ فراہم کر دیا. آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا، آپ تو سرنڈر تو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی جاوید صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آبویسلی جیسے کہ ہم ابھی فوٹیجز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آلدو کہ ان کی جانب سے جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کا تو یہ دعویٰ تھا کہ جی ہم عوام کے حقوق کے لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی اور عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عوام نے ہی ان کو مسترد کیا، اور جو ان کے مطالبات تھے حکومت آبویسلی وہ ٹلڈ بھی ہوئی، اس نے لچک بھی دکھائی، مذاکرات بھی کیے، ان کو APC میں بلانے کی بات بھی کی، لیکن اس سے بھی انہوں نے انکاری ہوئے. تو آبویسلی کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے کہیں اور سے جڑتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور ہی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے میں تو اس پہ شک نہیں تھا، لیکن جو سرکمسٹانشل ہے، جو ایویڈنس ہے، اس کے مطابق تو ہم نے پہلے بھی حکومت پاکستان نے بھی ان کے مطالبات کو تسلیم کیا، بڑی اعلیٰ سطح کمیٹیاں تشکیل دی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کے بڑے سینئر پالیٹیشین پر. تو اب کچھ چیزیں میڈیا پہ گردش کرتی ہے جو اس کا اعتراف جو ہمارا اصلی دشمن ہے اس کے کچھ لوگ کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے لوگوں پہ اعتماد بھی ہے، یقین بھی ہے، وہ محب وطن بھی ہے، لیکن ان کی کسی بھی اقدام سے ریاست کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے، تو ایسی چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا ہے؟ ہمیں تو وہ چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو امن سکون میسر ہو. یہ زیادہ بہتر ہے. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ اب الیکشن کا مرحلہ ہوگا، کیا سوئفٹلی ہو جائیں گے؟ گورنمنٹ کے اس بارے میں بتائیے، سٹانس ہے کیا؟ چلے یہ تو انیشیٹو لے لیا گیا، آپ نے کہا وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آگے ہم جو گوئنگ فارورڈ جا رہے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذرا یہ بتائیں، کیا اسٹریٹجی رکھی ہے سو فار؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر میں 1985 سے لے کر آنورڈ جب 27 جولائی کو انتخابات 2 روز قبل چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب نے اعلان کر دیا ہے، تو یہ ایک جمہوری عمل کا تسلسل ہے. جب آپ گزر جموں کشمیر کو اور آزاد خطہ کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہاں جمہوریت بھی ہے، یہاں پاکستان نے تعمیر و ترقی کے لیے، یہاں پاکستان نے ہر بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہر طرح کے وسائل فراہم کیے. اور اب الیکشن کو سبوٹاژ کرنے کی جو لوگوں کی خواہش ہے وہ تو ممکن نہیں، وہ کسی صورت ہو بھی نہیں سکتی. لیکن اس آڑ سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اور ایک بار پھر اگر حاکم بنال کہ انسانی جانوں کو ان کا خون بہ گیا تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا دھبا ہوگا جس کو تاریخ کبھی صاف نہیں کر سکے گی. اور جاوید میر صاحب، لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ بالکل وجہ فرما رہے ہیں آپ، اور جیسا کہ اب یہ obviously اطلاعات بھی آئی ہیں اور ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ ان کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو لوگ ان کا آپ لوگوں نے دفتر جو پولیس نے سیل کیا ہے، اور کیا گرفتاریاں بھی کوئی عمل میں آئی ہیں، اور اگر آئی ہیں تو ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی؟ کون سی دفعات لگائی جائیں گی؟ ان کے خلاف کیا مقدمات درج کیے جائیں گے؟
लेकिन ये आजाद कश्मीर में शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है जैक को, और उसमें तो फिर टेररिज्म एक्ट के जरिए FIRs होंगी। मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि जब पिछली बार एहतजाज हुआ था जिसमें हुकूमत ने इनके काफी सारे मुतालबात तस्लीम किए गए, तो उस वक्त भी 100 उसके बाद 177 FIR विड्रा की थी गवर्नमेंट आजाद कश्मीर ने मुज़ाकरात के अमल में। तो अब भी उसमें भी तो इसी तरह के अफसर शामिल थे। तो अब भी हमारी जैक से भी आजाद कश्मीर के अवाम से बार बार वज़ीर आज़म, सदर आजाद कश्मीर, काबीना, तमाम सियासी जमातें ये अपील कर चुकी हैं कि वो अपने आप को इस अमल से दूर रखें ताकि लोगों को इस तरह बलवे की तरफ जो लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, ये उसमें खातिर खा जो कामयाबी के लिए ये रास्ते तलाश करते हैं, लूप होल तलाश करते हैं, ये उनको रास्ते ना मिले। और जब हुकूमत, दोनों हुकूमतें सारे मुज़ाकरात के जरिए बात मानने के लिए तैयार है और फिर इससे पहले भी जितने मुतालबात हुए उन पे भी वन बाई वन बात कर ले कि कितने पे अमल ड्रामा हो चुका, कितने पाइपलाइन में, कितने बड़े जो मुतालबात थे उन पे हुकूमत ने कितनी संजीदगी से तोजा दी। अब मुझे बताएं कि हर चीज को फौरी बना अपनी ख्वाहिश के ताबे समझे कि ये आंखों के पलकों से ये मामला हल हो जाए, ये इंसानी माशरे में ये बड़ा मुश्किल और नामुमकिनात में शामिल होता है। ठीक है जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि यकीनन के आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ जो है ये एक मजाक जो है वो हो सकता था जिसको आप यहाँ पे कर्ब करने की कोशिश की गई, ये बिल्कुल ठीक है। अब यही सबका कंसर्न है कि जो इंतखाबात का मरहला है वो इत्मीनान से हो जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। भी इंशाल्लाह वक्त पर होंगे, पुरअमन भी होंगे, आजाद कश्मीर के लोग भी पुरअमन है। और इससे पहले जब बल्दियाती इंतखाबात हुए 31 साल बाद, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई थी। तो लोगों ने 2 मरहलों में, 3 मरहलों में इंतखाबात हुए, तो बल्दियाती इंतखाबात में एक पुलिस स्टेशन पे 3 पुलिस वाले डपलाए थे, उसके बावजूद कहीं भी नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड में आपके प्लेटफॉर्म की वजह से सामने रखना चाहता हूँ। 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हुए, तो हमें पाकिस्तान से सिक्योरिटी बावजूद नहीं मिल सकी थी, उस वक्त खुद वो मसाइल के शिकार थे। तो 3 पुलिस एहलकार एक पुलिस स्टेशन पे तैनात थे जो असास भी थे, तो कहीं कोई खुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इंतखाबात भी हो गए, बल्दियाती इदारे भी मर्द वजूद में आ गए, उनके चेयरमैन भी बन गए, मेयर भी बन गए, टाउन कमेटी में चेयर, उनके फंड्स भी मिल गए, अब उन्हें तीसरी चौथी किस्त भी मिल गई है। तो आजाद कश्मीर का 85 का भी मैंने वाला दिया, ये 27 तो जुलाई को भी इंशाल्लाह इंतखाबात पुरअमन होंगे, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा और नए अज़म से जिसको अल्लाह की मखलूक ने मैंडेट दिया वो अपने मंशूर, अपने वादों के मुताबिक वो अवाम की खिदमत करेगा। लेकिन हमारी तमाम जमातों की खिदमत का एक जगमगाती एजेंडा है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, वो है नजरिया इस्तेकाम पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम, अफवाज पाकिस्तान, कौमी सलामती के इदारे, ये हमेशा हमें अजीज रहते हैं। पाकिस्तान का नाकाबिल तस्लीम दफा मजबूत वफाक इसलिए कि हमेशा पाकिस्तान ने अपनी माशियत को कुर्बान किया, लेकिन कश्मीर पर उसने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। 3 जंगें लड़ी है कश्मीर की आजादी के लिए, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि कश्मीरी किसी 1, 2, 4, 5 डबल फिगर से नीचे जो लोग हैं उनके कहने पर कोई ऐसी सूरत हाल कर दे, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जावेद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। यासिर, ऑब्वियसली अब एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली आज फैसला भी हुआ और अब हम देख रहे हैं कि दफातर भी सील कर दिए जा रहे हैं और ये बड़ी बात ऐसी है कि इनके पास से जो असले बरामद हुए हैं और इसके बाद अब देखना यह है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है तो ऑब्वियसली हुकूमत भी बड़ी पुरुमीद है और जो इस वक्त सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी बड़े मुतारिक हैं और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन को सबूताज करने की ना ही इजाज़त दी जाएगी और ना ही इलेक्शन मुलतवी होंगे, इलेक्शन भी अपने टाइम पे होंगे। तो आने वाला वही वक्त बताएगा और ऑब्वियसली ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ज़रूरी है जो गैर मुल्की एजेंडे को लेकर या मुल्क मुखालिफ एजेंडे को लेकर चल रहे हों और उसका सहारा अवाम के को बना रहे हों। लेकिन हमने ये देखा यासिर कि अवाम ने भी अक्सर उनको मुस्तरद किया, उनके एजेंडे को मुस्तरद किया, जो कि कल भी हमने देखा और आज भी हमने देखा। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे आम मरहला ये है कि आम इंतखाबात से पहले अगर कोई इस तरह की सूरत हाल इमर्ज होती है तो उसको कर्ब किया जाए, ताकि अगर कोई एजिटेशन होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर डायरेक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट अगर है नेबरिंग कंट्री की जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, उसके पेश नज़र ये सब कुछ किया गया है, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम पीसफुल सारे प्रोसेस को चलने दें। और जैसे अभी मीर साहब फरमा रहे थे, जावेद मीर साहब, कुछ देर पहले, कि स्विफ्टली अगर ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लोगों की भी राय यही है और अभी तक लोगों के जो सेंटिमेंट हैं जिसके हवाले से हमने सवाल भी किया था वो पीसफुल हमें नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती तो यकीनन उसका जो है कोई फॉल बैक जो है वो फ़ौरन से हमें नज़र आता, तो ये बड़ा क्रिटिकल हो सकता था। यू आर वेरी राइट। बस यहाँ लेंगे एक ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर मज़ीद इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।